أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ محترم قدر پیارے بھائیوں، رمضان المبارک اور توحید آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں توحید و سنت سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سب سے پہلے کچھ ابتدائی باتیں اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کی عظمت کے حوالے سے کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید، اس کی وحدانیت، اس کی انفرادیت، یہ تمام رسولوں کی بعثت کا مقصد ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کی جتنی بھی وحی جو اللہ نے پیغمبروں کی جانب اتاری، اس وحی کے اندر سب سے بنیادی جو پیغام اور میسج کنوے کیا گیا کہ اے رسولو، تم جا کے اپنی اپنی قوم کو یہ پیغام، یہ دعوت سنا دو۔ وہ دعوت توحید ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں رسول مبعوث فرمایا، اور ان تمام رسولوں کو یہی پیغام سنایا گیا، یہی وحی ان کی طرف نازل کی گئی کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ طاغوت کیا ہے؟ کل ما یعبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ پرستش کی جائے، پوجا کی جائے، عبادت کی جائے، اس کے آگے سرنڈر کیا جائے اللہ کے علاوہ، وہ طاغوت ہے۔ کائنات کا جو نظام ہے، انسان کی تخلیق ہے، ان سب چیزوں کے پیچھے مقصد اللہ سبحانہ و تعالی اکیلے کی عبادت ہے، اس کی وحدانیت ہے کہ اسے وحدہ لا شریک تسلیم کیا جائے، اسی کے لیے اطاعت کو، فرما برداری کو خالص کیا جائے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف، یہ جو اللہ کا لفظ یہاں پہ آیا ہے، یہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ مقصد ہے ہی یہ کہ کس کی عبادت کی جائے، کس کی بندگی کی جائے، کس کی اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کیا جائے، ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی، اسی کے آگے جھکا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید اتنی عظمت والی کہ میری اور آپ کی کامیابی اور نجات اسی پہ منحصر ہے۔ واللہ العظیم، اگر ہماری توحید صحیح معنی میں خالص نہیں ہے تو پھر رمضان الکریم کے روزے، قیام، تہجد، عبادت، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، تمام چیزیں بے معنی ہیں، اللہ کی نظر میں ان کی چنداں حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اڑی ہوئی خاک کی مانند کر دیں گے والعیاذ باللہ، اگر توحید نہیں ہے، بنیاد ہے یہ۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل الله اعبد مخلصا له دینی، کہ لوگوں کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا حکم دیا گیا کہ وہ مخلص ہو کے اللہ کی اطاعت کو اختیار کرے،
اللہ کے ساتھ کسی کی اطاعت نہیں، کسی کی فرما برداری نہیں۔ دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کتنی بھی عظمت والا کیوں نہ ہو، دنیا اس کو پوچھتی کیوں نہ ہو، لیکن مسلمان ایمان والا بندہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کو ملحوظ رکھے گا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کتنا بڑا اصول اور قاعدہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کی یہ مجال ہی نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات کو مانا جائے۔ کس کی نافرمانی کے مقابلے میں؟ خالق و مالک کی نافرمانی کے مقابلے میں۔ اور اگر توحید ہے تو یہاں پہ پھر قسمیہ بات ہے، یقینی، حتمی اور قطعی بات ہے۔ توحید کے ساتھ معمولی سا کیا جانے والا عمل اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں پہاڑوں کے برابر ہے۔ اور وہ حدیث ہم سب کی نگاہوں کے سامنے رہنی چاہیے، اور اللہ کی رحمت کی پھر امید ہے، جس کو حدیث البطاقہ کہتے ہیں، کاغذ کے ٹکڑے والی حدیث۔ کتنی وہ خوبصورت حدیث ہے، کتنی میرے لیے اور ایک مومن کے لیے، توحید والے کے لیے، سنت والے کے لیے تسلی اور تشفی کی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ساری کائنات موجود ہے اور ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، تو حدیث میں لفظ یہ ہیں کل سجل بمد البصر، 99 رجسٹر ہیں اور ہر رجسٹر تا حد نگاہ وسیع ہے، اور 99 کے 99 رجسٹرز گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے انک لا تظلم، میرے بندے تیرے پہ ظلم تو ہونا نہیں، یہ رب ہے، یہ خالق و مالک ہے، خالق ارض و سما ہے، آج سب سے بڑی عدالت لگی ہوئی ہے، اور جج اللہ سبحانہ و تعالی ہے، ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ اس کے نامہ اعمال میں سے سرچنگ شروع ہے، تلاش جاری ہے، کوئی تو نیک عمل ہو۔ تو اچانک سے ایک کاغذ کا ٹکڑا آئے گا، اور اس کاغذ کے ٹکڑے پہ کیا مکتوب ہے، کیا عمل تھا، کیا اس کا عقیدہ، نظریہ تھا، اور کیا اس کے زبان سے نکلے ہوئے مبارک کلمات تھے، وہ کلمات التوحید والرسالہ تھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ یہ بندہ زندگی میں یہ گواہی سچے دل سے دیتا تھا کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اب اتنے عمل کی وجہ سے، اس عقیدے کی وجہ سے، ان مبارک کلمات کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی 99 رجسٹرز کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما کے بندے کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ کتنی بڑی کامیابی اور کتنی بڑی اچیومنٹ ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یہ معمولی کلمہ نہیں ہے، آج تو میری اور آپ کی زبان پہ بہت ہی آسان ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے جو اس عقیدے پہ کاربند نہیں ہے، اس عقیدے کے محافظ نہیں ہیں، اس عقیدے کے پاسدار نہیں ہیں، اس عقیدے کے عامل نہیں ہیں، ان کا ماجرا قبر میں کیا ہوگا، ان کا معاملہ قبر میں کیا ہوگا، یہ الفاظ زبان پہ چڑھیں گے ہی نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ فرمائے جو لا الہ الا اللہ دل کے مکمل اخلاص سے کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ضرور جنت میں داخل فرما دیں گے، صدقا من قلبہ، دل کی سچائی کے ساتھ۔ کبھی ہم یہ کلمہ توحید جو ہے اس کو دل کی گہرائی سے کہیں، دیکھیے آپ کے دل کی دنیا بدلے گی، آپ ایک دم سے اپنے اندر پاور، انرجی فیل کریں گے، ایمان کو بوسٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے، ایسا یہ جملہ ہے۔ اور سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہو اور دوسرے پلڑے میں کیا ہو، لو وضعت السماوات والارضین السبع، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اس دوسرے پلڑے میں موجود ہوں، تو کون سا پلڑا باری ہو جائے گا؟ لا الہ الا اللہ والا۔ اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جس بندے کی زندگی میں یہ عقیدہ موجود ہے، جس کو یہ سبق پڑھایا گیا ہے، یہ سبق بتایا گیا ہے، اس کی تعلیم موجود ہے، اس کی رہنمائی موجود ہے، کتاب ہدایت فرقان مجید قرآن و مجید موجود ہے، اور اس کا بنیادی پیغام دعوت توحید، یہ بندہ کبھی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے؟ مومن کو کبھی ڈپریشن ہوتا ہے؟ یہ کبھی مایوس ہوتا ہے؟ یہ کبھی کمزوری محسوس کرتا ہے؟ لیکن آج کا مسلمان کمزور ہے، کیونکہ وہ اس کا ایمان متزلزل ہے، پھسلاہٹ کا شکار ہے، تھوڑی سی چوٹ نہیں لگتی اس کو زندگی میں، یہ ایک دم سے گھبرا جاتا ہے اور فوری طور پہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا بنے گا، میری زندگی کا ہو گیا کیا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرا اپنا مستقبل کیا ہے، میرا فیوچر مجھے اپنا طریق نظر آ رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک مومن کا فیوچر طریق ہو، موحد کا فیوچر طریق ہو، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن کی زندگی تھوڑی سی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں اس کی حیثیت پہاڑوں جتنی ہے۔ اور صحابہ کرام توحید والے، سنت والے، سیدنا ظاہر کے بارے میں آتا ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہیں بازار میں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی آنکھوں پہ جا کے کیا رکھ لیتے ہیں؟ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ تو وہ اچانک سے کہنے لگے کون ہے جس نے مجھے پکڑا ہے، جس نے مجھے تھاما ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں کہہ رہے ہیں من یشتری منی ھذا الغلام، کہ کون ہے جو مجھ سے اس غلام کو خریدے؟ تو سیدنا ظاہر فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے کون خریدے گا؟ یشترینی، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا وقعت ہے، میں کالا رنگ کا، گاؤں کا، دیہات کا۔ اللہ کے رسول زبان حال سے اگر اس کی ترجمانی کریں، اللہ کے رسول مجھے کوئی مفت بھی گھر نہ لے کے جائے، کون خریدے گا مجھے، میری کیا حیثیت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا، صدقے جائیں ہم۔ اور سیدنا ظاہر نے جب دیکھا نا کہ اللہ کے رسول ہیں، تو اپنی کمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کہ اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ انک عند اللہ لغال، اے ظاہر تم اپنی حیثیت کو کیا جانو، اللہ کی قسم تم اللہ کی نگاہ میں بہت قیمتی ہو۔ یہ قیمت کس چیز کی تھی؟ رنگ و نسل کی تھی؟ حسب نسب کی تھی؟ وہ تو تھا کوئی نہیں۔ یہ قیمت تھی اللہ پر ایمان لانے کی، اللہ کی توحید کی وجہ سے۔ اور وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب وہ مسواک اتار رہے تھے تو کیا ہلا تھا؟ ہوا کی وجہ سے ان کی پنڈلیاں تھوڑی سی جنبش کرنی شروع کر دیں۔ لوگوں نے نیچے دیکھو عبداللہ کو دیکھو، اس کی تو پنڈلیاں بھی ہل رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان پنڈلیوں کی کیا حیثیت اور قدر و قیمت کو جانو، اگر یہ ترازو میں ہوں گی تو احد پہاڑ بھی مقابلہ نہیں کرے گا، احد پہاڑ کا وزن بھی نیچے ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، اور عبداللہ کی پنڈلیاں بھاری ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ وزن کس چیز کا ہے؟ توحید کا، اللہ پر ایمان لانے کا۔ رمضان المبارک سارا کا سارا توحید کا پیغام ہے۔ یہ آپ سمجھ لیجئے تمام مواعظ کا، تمام دروس کا اور تمام کے تمام مضامین کا خلاصہ ہے کہ رمضان المبارک توحید کا ہی درس ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت پہ غور کریں ذرا۔ پہلا نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کتبہ، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا۔ یہ فرض کرنے والا کون ہے؟ مشرع کون ہے؟ شارع کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، حکم سنا رہے ہیں کہ تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ شارع ہے، اللہ شریعت بنانے والا ہے، شریعت بتانے والا ہے، اللہ احکام کو مقرر کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی جو حکم ہے، کوئی بھی جو حکم ہے جو اللہ نے ہمیں کرنے کو کہا ہے، بتائیے ایمانداری سے وہ حکمت سے خالی ہوگا؟ اس میں حکمت ہی حکمت ہے۔ اور پھر اللہ نے ہمیں وہ بندگی کا طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ صرف میری بندگی کرو اور جیسے مرضی کرتے پھرو۔ ایک ایک چیز، ایک ایک ادا، ایک ایک عمل، ایک ایک عبادت کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بتائی ہے، سکھائی ہے۔ اسی لیے عبادت کے بارے میں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بارے میں ایک اصول ہے۔ جتنے بھی عبادت کے معاملات ہیں، ان تمام چیزوں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے، چپ رہنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا مگر وہی جو اللہ سبحانہ و تعالی مقرر کر دے کہ یہ عمل ہے، یہ عبادت ہے، یہ بندگی ہے، یہ حکم ہے رب تعالیٰ کا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی سناتے ہوئے، بتاتے ہوئے یہ بتا دیں کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دائرے میں آتا ہے، یوں اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، یوں اللہ تعالیٰ کو خوش کرو، تو وہی عمل عبادت بنے گا۔ اس کے علاوہ ہم کسی بھی طریقے سے کسی بھی چیز کو عبادت نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شارع، توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ کے احکام کو، اس کی بندگی، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اس کی رضا کے مطابق کیا جائے، اور وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ پھر روزے کا مقصد بیان کیا گیا، یہ توحید عملی ہے، توحید عملی، کہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ تقوی کیا ہے؟ امتثال ما امر اللہ واجتناب ما نہا عنہ، ہر اس چیز کی اطاعت، فرما برداری اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا۔ واجتناب ما نہا عنہ، اور ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روک لینا جس سے کس نے منع کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ یہ تقوی ہے اور یہ توحید عملی ہے، عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اگر ایک بندہ اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر ہی نہیں کر رہا، تسلیم ہی نہیں کر رہا اس کو، اور پھر یاد رکھیے گا اللہ کے حکم کو صرف تسلیم کرنا، اور تسلیم ہوتی ہی وہ ہے صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکم کے آگے تسلیم، سر خم تسلیم کرنا، یہ ہوتا ہی کیا ہے کہ جب آپ اس کو دل کی مکمل خوشی کے ساتھ تسلیم کریں اور مانیں۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو دل کی مکمل رضا کے ساتھ، خوشی کے ساتھ تسلیم کرنا۔ ہم سب اگر یہ سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں، ہم سنت والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو ایمان سے بتائیں یہ نمازیں، یہ قرآن کی تلاوت، یہ دروس میں بیٹھنا، اور یہ خطبات جمعہ سننا، اور تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، یہ روزہ رکھنا، یہ قیام، یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں، کیا ہم سمجھتے ہیں، ہم اس چیز کو فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے دل کا قرار ہے، یہ ہمارے دل کا سکون ہے، یہ دل کا چین ہے؟ ہمیں بڑا مزہ آتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، صدقہ و خیرات کرتے ہوئے۔ دل چاہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہی چلے جائیں، دل چاہتا ہے سجدہ لمبا ہی کرتے چلے جائیں، دل چاہتا ہے قرآن پڑھتے ہی چلے جائیں، قرآن سنتے ہی چلے جائیں، دل چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے در پہ رہے۔ اگر تو دل کی کیفیت یہ ہے کہ
کہ وہ نیکی میں شادمانی محسوس کرے، نیکی میں فرحت اور مسرت محسوس کرے، نیکی میں لذت اور چاشنی اور مٹھاس پائے، تو پھر تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی توحید پکی ہے، آپ کی توحید پکی ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو اپنی توحید کو صحیح کیجئے۔ یہ عمل کے ساتھ رکھنے والی، تعلق رکھنے والی جو توحید ہے، اس کو پھر انسان پابندی سے اختیار کرے اور ایسی توحید بنائے کہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے سکون ملے، نیکی کرتے ہوئے اطمینان نصیب ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل کو اللہ کے ذکر میں قرار ملتا ہے۔ تو یہ روزے کا بنیادی مقصد ہے تقویٰ، امتثال ما امر اللہ واجتناب ما نہی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجۃ فی ان يدع طعامہ وشرابہ۔ جو بندہ جھوٹ چھوڑتا ہی نہیں ہے، تقویٰ ہے نا، تقویٰ کا تقاضا کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ۔ اور تقویٰ کا تقاضا کیا ہے؟ جھوٹ چھوڑو، اللہ کو ناراض کر دینے والے اعمال کو ترک کرو، غیبت ترک کرو، چغلی بہتان ترک کرو، الزام تراشی سے باز آ جاؤ، وعدہ خلافی سے باز آؤ، زبان کی حفاظت کرو، بددیانت نہ بنو، خائن نہ بنو، چور اور ڈاکو نہ بنو، بدعہدی نہ کرو۔ یہ ساری باتیں جو اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں، جو معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، جو عبادت سے تعلق رکھتی ہیں۔ فرمایا جو جھوٹ ہی نہیں ترک کر رہا، جھوٹی باتوں پہ عمل ہی نہیں چھوڑ رہا، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے جتنا مرضی بھوکا پیاسا رہے، چھوڑ دے ساری۔ یہ صبح سے لے کر طلوع فجر سے لے کے غروب شمس تک جو کھانا پینا چھوڑے ہوئے، یہ پوری رات بھی چھوڑ دے، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جو اللہ نے کہا ہے بنیادی طور پہ۔ لوگ یہ تو مسئلہ پوچھتے ہیں، انجیکشن لگنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، ڈرپ لگوانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، وہ جی اگر ناک میں قطرے ڈال لیں تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا، یا کان میں قطرہ ڈالیں، یا کوئی اگر ہم شوگر ٹیسٹ کروا لیں، بلڈ ٹیسٹ کروا لیں۔ یہ سارے مسائل لوگ پوچھ، آپ کو یہ برمار نظر آئے گی سوالات کی۔ کوئی یہ سوال کرتا ہوا نظر آتا ہے، مولانا حضرت یہ تو بتلائیے، میں بڑی غیبت کرتا ہوں، میں تو چغلیاں کرتا ہوں، میں چغل خور ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں سودی کاروبار کرتا ہوں، میں اللہ کو ناراض کر دینے والے اعمال ابھی تک ترک نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے بتائیے کیا میرا روزہ ہو جائے گا؟ میرا روزہ قبول ہے اللہ کی نگاہ میں؟ وہاں پہ سب سودی کاروبار کرنے والے، سودی لین دین کرنے والے، جھوٹی قسموں کے ساتھ مال فروخت کرنے والے آپ کو پہلی صف میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیسے ایمان والے ہیں؟ یہ کیسے توحید والے ہیں؟ کیا سیکھا ہم نے روزے سے؟ کیا سیکھا ہم نے قیام رمضان سے؟ کیا سیکھا ہم نے ان دروس سے، ان مواعظ سے، ان خطبات سے؟ کہ پوری زندگی توحید و سنت کے ہم مواعظ سننے والے، خطبات سننے والے، دروس سننے والے، اور علماء بیچارے بیان کر کر کے تھک گئے، لیکن ابھی تک اس نے سود کو ہی نہیں ترک کیا، جھوٹی قسموں کو ہی نہیں چھوڑا، جھوٹ کو ہی نہیں ترک کیا۔ تو سچ فرمایا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، چھوڑ دے یہ کھانا پینا، اللہ کو پرواہ کوئی نہیں ہے، اللہ کو پرواہ کوئی نہیں ہے، اللہ کو ویسے بھی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ ہم جتنے مرضی تہجد گزار بن جائیں، جتنے مرضی عبادت گزار بن جائیں، جتنے مرضی پوری زندگی نیکی میں بسر کریں اور سجدے میں ہمارا سر پڑا رہے، اللہ کو تو تب بھی فرق نہیں پڑتا، اس کی شان میں تو، اس کی عظمت میں تو تب بھی کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ اور سارے کے سارے دنیا والے جن و انس مل کے نافرمان ہو جائیں، کانوا افجر علی قلب رجل واحد، سارے نافرمان ہو جائیں، اللہ کو تب بھی فرق کوئی نہیں پڑتا۔ فائدہ کس کا ہے؟ نقصان کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ تو اس لیے رمضان الکریم میں جو ہم قیام کرتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو تلاوت کرتے ہیں، جو تہجد پڑھتے ہیں، جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جتنی بھی عبادت کی اقسام ہیں، یہ تب معنی خیز ہیں، تب ان کا اثر ہے، تب ان کی قبولیت ہے جب اللہ کا تقوی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے دل میں۔ اگر ابھی تک ہمیں کیمرے کی آنکھ ہی ڈرا رہی ہے تو معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ہدایت دے، ہم نے توحید سے کچھ نہیں سیکھا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ سبق ہے، یہ درس ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصیام لی، روزہ بندہ کس کے لیے رکھتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں
یہ روزے دار روزہ رکھتا ہے میری وجہ سے، میرے لیے رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی قیامت کے دن بندے کو خود جزا دوں گا۔ یہ ایک روایت میں اہل علم نے کچھ اس طرح بھی بیان کیا، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ روزے دار کی جزا میں ہی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے جنت میں دیدار کروائے گا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی جزا، اتنا بڑا عمل کہ اللہ تعالیٰ، سارے اعمال ویسے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتے مگر وہی جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے اور جس سے صرف اور صرف اللہ کی رضامندی ہی مقصود ہو۔ لیکن روزے کو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک یہ فرمایا اس کے متعلق کہ یہ روزے دار روزہ میری وجہ سے رکھتا ہے، میرے لیے رکھتا ہے۔ یہ چاہے تو چھپ کے پانی نہ پی لے، لیکن نہیں پیتا، چھپ کے کھانا نہ کھا لے، کوئی بھی اس کو نہیں دیکھنے والا ہوتا، یہ کھانا بھی کھا سکتا ہے، یہ پانی بھی پی سکتا ہے، لیکن یہ رکے ہوئے ہے، یہ باز کیے ہوئے اپنے آپ کو۔ اللہ نے جن چیزوں کو پہلے سے حلال کیا ہوا ہے، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اس نے طیبات کو بھی ترک کیا ہوا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی جزا میں دوں گا۔ تو یہ کس کی نگرانی ہے، کس کی وجہ سے انسان کھاتا پیتا نہیں ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ اس کو پتہ ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا درس ہے، سب سے بڑی نصیحت ہے توحید کے اعتبار سے، کہ ہم زندگی میں یہ سمجھے جو بھی عمل اختیار کریں اس سے پہلے ہمارا یہ ذہن ہو، یہ عقیدہ ہو، یہ نظریہ ہو، یہ عمل ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ انہی آیات کو آگے پڑھتے چلے جائیں، یہ ساری توحید ہی توحید ہے، اور یہ ساری رمضان سے تعلق رکھتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ ببرکت کیوں ہے، عظمت کیوں ملی اس کو؟ اس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور قرآن کا پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید۔ سارا قرآن اللہ کی توحید سے بھرا ہوا ہے، توحید نظری بھی ہے، توحید علمی بھی ہے، توحید عملی بھی ہے، اعتقادی بھی، ساری توحید کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ اللہ سبحانہ اور توحید کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے جائیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، کہ جب آپ رمضان کے روزے رکھ لو تو آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کی تکبیر کو بلند کرو، اللہ کی کبریائی کو بلند کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں نعمت رمضان عطا فرمائی، نعمت قرآن عطا فرمائی، یہ ہدایت تمہیں نصیب فرمائی۔ اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو اختتام کیا ان آیات کا وہ دعا کے ساتھ کیا۔ رمضان میں کیا ہم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا، اور کیا دعا مانگتے ہیں؟ سب سے بہترین دعا ہم کیا اپنے لیے مانگ رہے ہیں؟ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمیں جنت نصیب کر دے، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے احکام اور مسائل کو دعا کے ساتھ بیان کیا، دعا کو ان چیزوں کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگو، اور دعا کرتے وقت تمہیں مکمل یقین ہو تمہاری دعاؤں کو اللہ سنتا بھی ہے اور تمہاری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس مجھ سے ہی دعا مانگتے رہو، میں ہی تمہاری دعا قبول کروں گا، اور کوئی بھی در ایسا نہیں ہے جہاں سے تمہاری مناجات کو سنا جائے اور قبول کیا جائے۔ اللہ کے آگے جھکتے رہو، اللہ سے ہی دعا کرتے رہو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ہی ایمان اپنا مضبوط رکھو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تمہیں رشد و ہدایت ملے گی ہی تب۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا منہ انہ ولی ذلک والقادر۔